كلما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم عما بعد. آج کا درس ہے جس کا عنوان ہے ماہ رمضان کی کچھ خاص عبادتیں. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو بہت سے خصائص و فضائل کی وجہ سے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ایک ممتاز مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک کی عظمتوں اور سعادتوں سے ایک بار پھر نوازا ہے تو ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اعمال صالح بجا لانے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے میں صرف کرنا چاہیے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں ان اعمال اور افعال کا ذکر کر دوں جن کی ماہ رمضان میں خصوصی فضیلت اور تاکید بیان کی گئی ہے. نمبر 1، روزہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک میں سب سے افضل اور اہم ترین عبادت روزہ رکھنا ہے. یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، 183 آیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور اجر و ثواب کی امید میں رمضان کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بنو آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کیونکہ بندہ کھانا پانی اور خواہش نفس میری خاطر چھوڑتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1901 ہے. دوسرا نمبر، قرآن کریم کی تلاوت کرنا. رمضان مبارک کی حقیقت میں قرآن کا موسم ہے کیونکہ اسی ماہ میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اس لیے اس ماہ میں بکثرت قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ کان جبریل یلقاہ فی کل لیلہ من شہر رمضان فیدارس القرآن. جبریل علیہ السلام ماہ رمضان میں ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان سے قرآن سنتے. یہ سنن نسائی کی حدیث ہے 2093 نمبر کی. ایک اور حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سال رمضان میں ایک مرتبہ قرآن سنتے اور سناتے تھے، اور جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ قرآن سنا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4998 نمبر کی یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں. تیسرا نمبر جو رمضان مبارک میں خاص عبادت ہے وہ ہے تراویح کی نماز. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام و سجود میں گزرتی ہے. یہ سورہ فرقان کی 64 نمبر کی آیت ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور ثواب کی امید میں رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے گزشتہ صغیرہ جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دی جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2014 نمبر کی حدیث۔ اسی طرح 4 نمبر میں صدقہ خیرات کرنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان فاذا لقیہ جبریل کان اجود بالخیر من الريح المرسلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ یہ سبھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1902 نمبر کی حدیث۔ لہذا رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں صدقات و خیرات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح 5واں نمبر جو ہمیں خاص طور پر رمضان المبارک میں عبادت کرنی چاہیے وہ اعتکاف ہے، اور یہ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے۔ مرد کے لیے اعتکاف مسجد میں ہے۔ رمضان مبارک کی ایک خصوصی عبادت یہ اعتکاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2044 نمبر۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں 6 نمبر میں روزہ کھلوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی کیے بغیر اس کو بھی روزے دار کی مثل اجر ملے گا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، 807 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں رمضان المبارک میں خاص عبادتیں جس کا کرنا ہمیں ضروری ہے وہ ہے آخری عشرہ کا اہتمام۔ تو آخری عشرہ کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں زیادہ سے زیادہ محنت کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں بنسبت دوسروں کے زیادہ محنت کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8۔ اور اس محنت میں عبادات کی تمام اقسام مثلا نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعا، توبہ، استغفار سب شامل ہیں۔ اسی طرح 8ویں چیز ہے شب قدر کا اہتمام کرنا۔ ماہ رمضان کی کچھ خاص عبادت میں سے شب قدر کا اہتمام کرنا۔ اس رات میں اس شخص کے گناہوں کی بخشش ہے جس نے اجر ثواب کی امید میں قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ صغیر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2014 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں عمرہ کرنا۔ ام معقل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل الحج، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، 939 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ابو طلحہ میرے شوہر نے اپنے بیٹے کے ساتھ حج کر لیا اور مجھے چھوڑ دیا، حج پر نہیں لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث ہے، 1118 نمبر کی حدیث ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا استغفار کرنی چاہیے، اس لیے 10واں نمبر ہے دعا اور توبہ استغفار۔ اس ماہ رمضان المبارک کی کچھ خاص عبادتوں میں سے توبہ اور استغفار کرنا۔ سورہ بقرہ میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے احکام و مسائل کو ذکر کیا ہے، وہیں درمیان میں دعا کا مسئلہ بیان کر کے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ رمضان المبارک میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ ارشاد بارہ تعالی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِيَ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں تو آپ کہتے ہیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 186 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ دعا کی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ قلت آمین۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ آدمی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے گناہ معاف نہ ہوئے اور اس پر میں نے آمین کہا۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 995 کی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس مہینے میں روزہ رکھنے، قیام اللیل، نماز تراویح ادا کرنے، تلاوت قرآن کریم، صدقات و خیرات، عمرہ، اعتکاف، روزہ داروں کو افطاری کرانے، آخری عشرہ بالخصوص شب قدر کا اہتمام کرنے، توبہ استغفار اور کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔